السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ طارق نہ صرف میرا کلاس فیلو تھا بلکہ لنگوٹیا بھی تھا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کر لیتا تھا۔ وہ بہت لائق اور محنتی تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑا بننے کا جذبہ رکھتا تھا۔ ذہانت، خوش مزاجی اور انکساری کی بنا پر ہر شخص اس کا گرویدہ تھا۔ اس کا شمار اس کے خاندان کے ذہین اور حسین لڑکوں میں ہوتا تھا۔ نسرین اس کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ قدرت نے نسرین کو بلا کا حسن دیا تھا۔ حسن کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے نسرین خاندان والوں کے لیے شجر ممنوعہ سے کم نہ تھی۔ اسی دولت کی کمی نے طارق کو نسرین کے گھرانے سے اس کی ساری رشتہ داریاں دھندلی کر دی تھی۔ یہی وہ احساس تھا جس نے اسے نسرین سے بہت دور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود نسرین اس کے دل میں بستی تھی۔ یہ نہیں کہ طارق نے کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ کئی لڑکیاں اس کی محبت کا دھم بھر چکی تھی، لیکن ہر لڑکی اسے میلی قمیص سمجھ کر اسے اپنے گلے سے اتار چکی تھی۔ یہ تو لڑکیوں کا شیوا ہے کہ فیشن کے جنون میں بعض اوقات اجلی چیزیں بھی انہیں میلی نظر آنے لگتی ہیں، اور نئی طرز کے جن اجالوں سے وہ دل لگاتی ہیں ان کی مفاد پرستی اور موقع پرستی شاید انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہونے دیتی کہ ان اجالوں کی روح کے پچھواڑے کتنا اندھیرا بھرا ہوتا ہے۔ نسرین کا نام وہ جب بھی سنتا اس کا دل سمٹ کر دوہرا ہو جاتا۔ یہ طارق کا قصور نہیں بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ جو چیزیں اس کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں اسے زیادہ جاذب اور پرکشش نظر آتی ہیں، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی انہیں حاصل نہیں کر سکتا، اس امید پر کہ شاید وہ انہیں ایک روز حاصل کر لے گا۔ طارق کا خیال تھا کہ نسرین کی نگاہوں میں اس کی حیثیت ایک ابھرتے ہوئے سائے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نسرین ذہین اور سمجھدار ہے، وہ ایسی روشنی کی طرف کبھی نہیں بڑھے گی۔ طارق کبھی کبھی اس قدر جذباتی ہو جاتا کہ اس کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہونے لگتی۔ وہ ہر 2-3 دن بعد میرے پاس آتا اور دل کا غبار ہلکا کر کے چلا جاتا۔ ایک روز جب وہ میرے پاس آیا تو اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جو کچھ یوں تھا: اخلاق و وفا کے سجدوں کی جس در پر داد نہیں ملتی، اے غیرت دل اے عزم خودی اس در پر سجدہ کیا معنی۔ اس کی سوچ میں اس اچانک تبدیلی سے میں بہت حیران ہوا، لیکن یہ حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکال کر دکھائی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، اور اس شعر کے نیچے نسرین کا نام لکھا تھا۔ کہنے لگا، کل بہت دنوں بعد نسرین ہمارے گھر آئی تھی، اس کی امی بھی اس کے ساتھ آئی تھی، میں الگ تھلگ ہی رہا۔ یہ شعر اس نے کسی وقت میری ڈائری پر لکھا، مجھے خبر بھی نہیں ملی، اس سے مل کے بھی آیا ہوں میں۔ ہر بات واضح ہو گئی ہے، وہ بھی اندر ہی اندر سلگ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے سمجھ نہ سکا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ طارق خوش و خرم رہنے لگا اور اس کی زبان ان واقعات سے لبریز رہتی جن میں نسرین کی طرف سے اس کے لیے بھرپور دلچسپی کا اظہار ہوتا۔ پھر طارق بیمار ہو گیا اور نسرین بیماری میں بھی اس کے پاس آتی رہی۔ طارق اچھا ہوا تو ایف اے کے امتحان نزدیک تھے۔ اس نے محنت تو کی مگر نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا، جبکہ نسرین ایف ایس سی میں ٹاپ کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں چلی گئی۔ طارق اب تعلیم میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نسرین آگے آگے، اسی طرح کی محبت بھی آگے پیچھے ہوتی رہی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو نسرین کراچی چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ بالکل بدلی ہوئی تھی۔ طارق کو دیکھ کر اس سے کترانے کی کوشش کرتی اور ناکامی کی صورت میں طارق سے اس کی بات بالکل سپاٹ اور کاروباری قسم کی ہوتی۔ اب وہ طارق سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ طارق بہت حساس تھا اور محبت نے اسے کچھ زیادہ ہی حساس بنا دیا تھا۔ نسرین کی بے رخی اور برہمی اسے خوب تڑپا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر نسرین اس کے دل سے نہ نکلتی۔ دل کی بستی اجاڑنے پر وہ کسی قیمت بھی تیار نہ تھا۔ یہی کہتا، نسرین میرا امتحان لے رہی ہے، میں اس پر پورا اتروں گا، اس نے مجھے دل سے چاہا ہے۔ لیکن ایک روز نسرین کی کراچی کے ایک ڈاکٹر سے منگنی کی خبر نے طارق کے ہوش و حواس اڑا دیے۔
اس کی زبان گنگ ہو گئی اور ایک الجھی ہوئی تمنا اور دل میں کروٹیں لیتی ہوئی ایک خواہش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ، صرف ان الفاظ کے ساتھ کہ نسرین بڑی مفاد پرست نکلی یار۔ نسرین کے بعد طارق کی زندگی میں کئی لڑکیاں ایسی آئیں جنہوں نے طارق کو چاہا، اپنے خلوص کا یقین دلایا، اس سے محبت کے پیمان باندھے، لیکن بدقسمتی سے ہر فدا ہونے والی لڑکی آخر میں طارق سے زیادہ دولت اور مرتبہ رکھنے والے انسان کی ہی ہو کر رہ گئی۔ طارق نے بڑے خلوص سے ان پر اعتماد کیا، لیکن ان میں سے ہر ایک نے بڑے وثوق سے طارق کو فریب کر دیا۔ مفاد پرستی اور موقع پرستی کی ان زندہ مثالوں نے طارق کا ذہنی سکون چھین لیا تھا۔ محبت کر کے زندگی کا ساتھی چننے کا ارادہ اس نے قطعی طور پر ترک کر دیا۔ اس کی عمر 30 سال ہو گئی تھی۔ BCom کرنے کے بعد MA پھر LLB کی ڈگری بھی اس نے لے لی تھی۔ اس کے والد کی تشویش بجا تھی۔ ایک جگہ رشتہ لگا، طارق بھی وہاں گیا۔ ان لوگوں نے بھی خوب خاطر مدارت کی۔ لڑکی جو MA تھی اور لیکچرار تھی، کئی بار اس کے سامنے آئی۔ طارق بھی اس پر نثار ہونے لگا۔ طارق بھی پگھلتا گیا۔ بڑی بہن جو اس کی واحد سرپرست تھی، وہ پہلے ہی شہر کے گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہی تھی، غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی آنکھوں پر لگی ہوئی اینک اور ماتھے اور رخسارے پر بل کھاتی ہوئی بڑھاپے کی جھریاں اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ شادی کیا کرے گی، بلکہ اب کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کچھ نہ کچھ کہہ سکتا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور اس کی سمجھ میں آتا، یہ ساری قربانی شاید اس نے اپنی چھوٹی بہن کی خاطر دی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا بے حد احترام کرتا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی۔ لیکن لڑکی پر اسے اب بھی اعتماد نہ تھا۔ ہر لمحے یہی خیال رہتا تھا، کہیں یہ بھی بحالت مجبوری اسے اپنے مفاد یا غرض کا کوئی چیتھڑا تو نہیں سمجھ رہی۔ مفاد کا مکمل حصول کہیں اسے بھی ایک دن اس چیتھڑے کو پھینکنے پر مجبور نہ کر دے۔ لیکن جو ہی اسے پتہ چلا کہ لڑکی ایک بڑے رشتے کو صرف اس کی خاطر ٹھکرا چکی ہے، تو وہ اس کے خلوص پر پوری طرح ایمان لے آیا۔ اس کے چہرے کی ساری رونقیں واپس لوٹ آئیں۔ شاید یہ اس کی خوشی کا سب سے بڑا دن تھا۔ طارق مسکراہٹوں میں ڈوبا ہوا کہہ رہا تھا، بالآخر مجھے میرے مطلب کی لڑکی مل گئی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوں یار، ذرا غور تو کرو، بڑا خلوص ہے اس لڑکی میں، میرے لیے بہت موزوں ہے۔ لیکچرشپ بھی اسے مل گئی ہے اور اس طرح فکر ماض سے مجھے دستبرداری۔ اور ہاں سنو، اس نے چونک کر میرا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بھلا اس کی بڑی بہن کی وہ ساری کمائی کہاں جائے گی؟ اس طرح جیسے اس کے ذہن کا کوئی خوابیدہ گوشہ ابھی جاگا ہو۔ مفاد پرستی کا وہ ترازو جس میں آج تک طارق ان لڑکیوں کو تولتا آیا تھا، شاید اپنے لیے استعمال نہ کر سکا، جو خوشی سے بے ساختہ یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو گئے۔ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ان الفاظ کی روح کے پچھواڑے کتنا اندھیرا بھرا ہے، غرض کے کتنے چیتھڑے اور مفاد کے کتنے چلکے اس اندھیرے نے چھپا رکھے ہیں، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔